ایک بار سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ میں بیان کو پھر آگے کنٹینیو کر سکوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین گرامی، بات کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوا تھا کہ ہر نبی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہوتی اگر وہ رسول اللہ کا زمانہ پاتے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک روز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتاب کا کچھ ورق لے کر آئے، کچھ پیجز لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ توریت کے نسخے، کچھ توریت کے پیجز ہیں، کچھ اس کے ورق ہیں۔ اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور ناراض ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ عمر، اگر میرے اس زمانے میں موسیٰ بھی موجود ہوتے تو انہیں بھی میری اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، یعنی میری اتباع ان کے لیے لازم اور ضروری ہوتی۔ تو ہر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا کیونکہ ان سے واقفیت رکھتا تھا، مگر اطاعت کسی نبی نے نہیں کی۔ تو نبی بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں، ان کی فرما برداری کر لیں، ان کی تابعداری کر لیں۔ اللہ نے معراج جیسی عظیم الشان، معراج جیسا عظیم المرتبت مقام اللہ کے رسول کو دیا۔ معراج میں جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہو جائے۔ آپ غور کرو، معراج آسمانوں میں ہوئی ہے نا، تو مکہ المکرمہ سے کیا آسمان کا راستہ مسجد اقصیٰ سے ہو کر جاتا ہے یا سیدھے جاتا ہے؟ آپ کو بیرور جانا ہے تو آپ بس پکڑیں گے، دو روٹ ہیں آپ کے، ایک تو پلی گنڈا ہو کر جائیے، دوسرا ادھر کاٹواڑی کی طرف سے جائیے۔ اب آپ کو ویلور جانے کے لیے یہاں سے وی کوٹا جائیں، وی کوٹا سے چتور جائیں اور چتور سے ویلور جائیں، یہ تو کوئی روٹ نہیں ہے نا۔ معراج تو آسمانوں پہ ہونی ہے نا، مکہ المکرمہ سے سیدھے براق سے اٹھتے ایسے چلے جاتے 90 ڈگری اینگل میں۔ اللہ کے رسول ایسے کیوں گئے؟ بھئی معراج کا مقصد آسمانوں کی سیر ہے، معراج کا مطلب بھی ہوتا ہے اوپر اٹھنا، سیڑھی کے ذریعے اوپر۔ تو اوپر اٹھنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں شمال کی طرف 1800 کلومیٹر دور اللہ کیوں لے گیا؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ معراج آسمانوں کی ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، وراء الورا، بہت سارے مقامات ہیں۔ اللہ نے معراج دنیا سے کیوں شروع کرائی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وجہ جان لیجئے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اللہ کے رسول بھی نماز فرض ہونے کے بعد ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ ہارون، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت زکریا اور یحییٰ، سب کا قبلہ جو تھا مسجد اقصیٰ۔ اللہ کے رسول کا بھی قبلہ مسجد اقصیٰ شروع دور میں، تو بعد میں خانہ کعبہ کو قبلہ اللہ نے بنایا۔
تو جو سب کا قبلہ ہے اللہ نے وہاں سارے نبیوں کو جمع کیا، سارے نبیوں کو جمع کیا، رسول اللہ امام بنائے گئے اور سارے نبیوں کو آپ کا مقتدی بنایا گیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، سب نے آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کے جو ہے تکبیرات پر انہوں نے سجدے کیے، رکوع کیے، اطاعت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اور نماز میں اطاعت کر لینا سارے امور میں اطاعت کرنے جیسا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ کے لیے معراج جیسا عظیم الشان ایک واقعہ دنیا کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا کیا کہ سارے انبیاء علیہ السلام آپ کی اقتداء کر لیں، آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی اطاعت کر لیں، اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں اتنا غلغلہ، اتنا شہرہ، اتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ وضاحت کر لی، اس محمد کو مجسم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ کے سامنے بھی کسی کی بہت تعریف کی جائے کہ فلاں شخص ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ کو بھی یہ آرزو پیدا ہوگی کہ میں اسے دیکھوں، یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ کسی کی بہت زیادہ تعریف کریں، میرے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا، اچھا الحمدللہ ایسا، بھائی اس سے تو ضرور ملنا چاہیے، اور یہ عین انسانی فطرت اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوہ طور پر کلام کرتے ہیں، بات چیت ہو رہی، گفتگو ہو رہی، وہ پردے میں بات کرتے 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 موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اب میں اللہ کو دیکھوں، اللہ کو دیکھوں۔ فوراً ایک اپلیکیشن لگا دی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں تو تجھے اب دیکھنا چاہتا ہوں۔ گفتگو تو ہو ہی رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں، مگر اب دل کی آرزو ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں۔ اللہ نے جواب دیا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر آرزو تو پیدا ہوئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہے اسے دیکھنے کے تمنائی ہوتے ہیں۔ ہر نبی آپ کے دیکھنے کا تمنائی تھا، تو اللہ نے آپ کے دیدار کے لیے اور آپ کی اطاعت کے لیے معراج جیسی عظیم الشان چیز اللہ کے رسول کو دی کہ سارے نبیوں کی اطاعت بھی ہو جائے، فرما برداری بھی ہو جائے، اور سب لوگ آپ کا دیدار بھی کر لیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، شاید کسی کے دل میں کوئی بات کھٹک رہی ہو۔ میں نے اب تک جتنی دلیل دی ہے آپ کو سب قرآن معظم سے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اکثر نبیوں کا اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیث میں ذکر کیا ہے جو رسول اللہ کو جانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتایا دیا کہ فرمایا من بعد اسمہ احمد۔ اب آپ سنیے ان سے، عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے کے ایک نبی کا واقعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ وہ آپ کے جد امجد ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ جس نبی کی سب سے زیادہ دعائیں قرآن میں اللہ نے نقل کی ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ کسی نبی کی ایک دعا ہے، کسی کی 2 دعا ہے، کسی کی 4 دعا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی ایک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت آدم کی 2 دعائیں ہیں۔ سب سے زیادہ دعائیں ابراہیم خلیل اللہ کی۔ سورہ بقرہ میں جو جز ہے الف لام میم کا، اس کے آخر میں ابراہیم خلیل اللہ کی تفصیلی دعائیں اللہ نے نقل کی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیگم سیدہ ہاجرہ اور اپنے 6 مہینے کے بچے سیدنا اسماعیل کو اللہ کے حکم سے فلسطین سے لے کر مکہ المکرمہ آئے۔ اس زمانے میں مکہ شہر نہیں تھا، خانہ کعبہ نہیں تھا، زمزم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔
اللہ نے اس مقام کے بارے میں قرآن میں فرمایا بوادن غیر ذی زرعین، ایسی جگہ جہاں ہریالی کا کوئی نام و نشان نہ ہو، ایک گھاس کا تنکا نہ پیدا ہوتا ہو، ایسے مقام پر اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہے، چھوڑ کر واپس پلٹے تو جو صفا کی پہاڑی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو صفا کا پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا اس زمانے میں، آج بھی ہے مگر اب اس پر بادشاہ کا محل بن گیا ہے، اسے ہماری کتابوں میں بو قبیس کی پہاڑی کہا گیا۔ جب ابو قبیس کی پہاڑی کے پیچھے ہوئے اور بیٹا اور بیوی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، نظروں سے چھپ گئے، دور ہو گئے، تو آپ نے اللہ سے بڑی لمبی دعائیں وہاں پر کی۔ آپ سورہ بقرہ میں پڑھیے، اس میں جو آخری دعا ہے، ابراہیم خلیل اللہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے پالنے والے پروردگار، تیرا حکم ہے، تیری مرضی ہے، تیرا اذن ہے، میں اپنی ذریت کو، اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے بھروسے پر۔ حالانکہ زندگی کا کوئی سامان نہیں، تاریخ میں آتا کہ اتنی سی کھجوریں تھیں، ایک دو باٹل پانی رہا ہوگا، ایک چھاگل میں 2-3 باٹل پانی آتا، بس اتنا ہی تھا۔ بظاہر نہ وہاں کوئی انسان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی پانی کا، نہ کھانے کا، نہ رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ گرمی جیسی پڑتی ہے، آپ جانتے ہیں نا، 50 ڈگری 52 ڈگری وہاں گرمی پڑتی ہے، ایسے مقام پر کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے جہاں کھانا نہ ہو، پانی نہ ہو، سائبان نہ ہو، بارش نہ ہو، کوئی چیز آپ کے موافق نہ ہو، کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ تو بظاہر وہاں زندگی نہیں، موت ہے، مگر انبیاء کا یقین دیکھیے، انبیاء کا ایمان دیکھیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار، مجھے یقین ہے کہ تو نے مجھے حکم دیا کہ میں بچے کو چھوڑوں، تو میں نے چھوڑ دیا، مگر یہ یقین ہے کہ میرا بچہ زندہ رہے گا، تو اس کی حفاظت کرے گا، کیسے کرے گا تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میرے بچے کی نسل بھی آگے چلے گی، اسے بال بچے بھی پیدا ہوں گے، اس کی نسل بھی چلے گی، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ برباد نہیں ہوگا، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو دعا کیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے پالنے والے مولا، میرے پروردگار، میرے اس بچے کی نسل میں وہ نبی پیدا کرنا جو لوگوں کو تیرے کلام کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے۔ وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ محمد الرسول اللہ کو نہ جانتے تو یہ الفاظ ادا نہ کرتے، یہ الفاظ ادا نہ کرتے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، لمبی ہے آیات۔ اب آئیے آپ کو ایک دوسری دلیل دیتے ہیں۔ میں نے قرآن کی صرف 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیتیں بہت ہیں۔ آج اس زمین پر جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، اسلام ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو مذہب ہے، بودھ ہے، چائنا کا جو مذہب ہے کنفیوشزم ہے، زند ہے، بازند ہے، مزوکیت ہے، یعنی مذہب کے نام سے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، یہ سارے مذہب محمد الرسول اللہ سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں۔ رسول اللہ تو بھی 1500 سال پہلے تشریف لائے نا، مگر یہ ہندو مذہب تو 5000 سال پرانا ہے، یہودیت تو 3000 سال پرانا ہے، نصرانیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پرانا ہے۔ تو دنیا کا ہر مذہب جو آج اس زمین پر موجود ہے، چاہے وہ نصرانیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مذہب ہو، پازندیت ہو، مذوق ہو، سارے مذہب اسلام سے سینکڑوں یا ہزاروں سال پرانے ہیں۔
اچھا اس زمانے میں کمیونیکیشن اتنا فاسٹ نہیں تھا. آج تو چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے ٹک 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 کرتے ہیں, یہاں سے امریکہ بھیج دیتے ہیں, لنڈن بھیج دیتے ہیں, واٹس ایپ ہے, میسج ہے, یہ ہے وہ ہے. اس زمانے میں تو کمیونیکیشن بالکل تھا ہی نہیں, اور عربوں کے پاس تو کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا. ہندوستان میں لوگ پڑھے لکھے تھے, ایران میں پڑھے لکھے تھے, فلسطین میں پڑھے لکھے تھے, روم میں پڑھے لکھے تھے, عرب میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. قرآن کے پہلے عرب میں کوئی کتاب بتائیے. ہر ملک کی اپنی کتاب. قرآن سے پہلے عربوں کی کوئی کتاب نہیں. دو چار کاغذ وغذ کسی کے پاس ہو تو کتاب نہیں کہی جاتی, کوئی کتاب نہیں. ایسے دور اور ایسے زمانے کی ایک شخصیت جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ذکر 2000 سال پہلے, 2500 سال پہلے, 1500 سال پہلے, 600 سال پہلے اگر کتابوں میں موجود ہے تو کیسے موجود ہے؟ ہندوستان والے کیا جانتے ہیں کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب وہ کتابیں لکھی گئیں تو اس سے 2500 سال بعد رسول اللہ پیدا ہوئے. مزوکیت جب لکھی گئی, زند اور پازند لکھی گئی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سال پہلے لکھی گئی ہے. ان کو کیسے معلوم ہوا کہ عرب میں ایک نبی ہوں گے جن کا نام محمد؟ آپ غور کیجئے, ایک دلیل دے رہا ہوں آپ کو, ایک لاجک, ایک منطق دے رہا ہوں کہ وہ کتابیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000, 2500, 3000, 1500, 1600 سال پہلے لکھی گئی, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے؟ کیا آپ کسی کاغذ پہ بات لکھ کر دے سکتے ہیں بنیادم میں 200 سال کے بعد ایک انسان پیدا ہوگا جو ایسا ہوگا؟ آپ دے سکتے ہیں؟ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. مگر یہ حیرت کی بات ہے, اور حیرت در حیرت کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ عرب کے ریگستان میں پیدا ہو, جن کی کوئی تہذیب نہیں, جن کا کوئی معاشرہ نہیں, جن کا کوئی لٹریچر نہیں, جن کی کوئی کتاب نہیں, جن کا کوئی ذکر نہیں. اس جگہ سے اٹھنے والے ایک شخص کا نام ساری دنیا کی کتابوں میں کیسے آیا؟ کیسے آیا؟ اور کتابیں بھی ان کے بعد نہیں لکھی گئیں, ان سے ہزاروں سال پہلے لکھی گئیں. اس کی سیدھی سادی وجہ آپ کو بتلا دیتا ہوں, بالکل آسان سی وجہ. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ, ہم نے دنیا میں جو رسولوں کو بھیجا ہے تو ہر رسول کو ان کی زبان بولنے والوں میں بھیجا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے, عربی بولتے تھے. ابراہیم خلیل اللہ فلسطین میں آئے تو عربی نہیں تھی ان کی زبان عبرانی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کو میں نے اس کی زبان میں پیدا کیا تاکہ اللہ کی بات کو وہ لوگوں کو سمجھا سکے. میں اردو بول رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں. اب میں لیٹن بولنا شروع کر دوں, چائنیز بولنا شروع کر دوں, یہ کیا تک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے, ہر زبان میں نبی بھیجے. اور ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتلا دیا ہے کہ ہر نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا, جانکاری تھی. ہر نبی کو رسول اللہ کا علم تھا, رسول اللہ کی جانکاری تھی. اور یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ ہر نبی کی 2 ذمہ داری رہی, اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر. ہم نے اسی نسبت سے حضرت عیسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے دین کی تعلیم بھی دی اور رسول اللہ کے آنے کی خوشخبری بھی دی. تو اب جب ہر نبی کی یہ ذمہ داری ٹھہری کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشخبری دیں, تو ہر نبی نے کیا. ظاہر سی بات ہے وہ ہندوستان میں جو نبی تھے انہوں نے بھی کیا, ایران میں جو نبی آئے انہوں نے کیا. ان کی وہ باتیں آج تک کتابوں میں محفوظ ہیں. ورنہ کیا سورسز ہو سکتا ہے؟ آپ بتلائیے, اور کیا سورس ہو سکتا ہے؟
کہ اللہ کے رسول ایران میں بھی ہیں، اللہ کے رسول ہندوستان میں بھی ہیں، اللہ کے رسول چین میں بھی ہیں، اللہ کے رسول روم میں بھی ہیں؟ کیسے؟ کون جانتا ہے عربوں کو، جن کی کوئی تہذیب نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی سوسائٹی نہیں، کوئی لٹریچر نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، ہر نبی نے کیا، اور کتابوں میں وہ چیزیں محفوظ ہو گئیں۔ اب وہ کتابیں کتنی آتھینٹک ہیں اس پر بحث نہیں ہے، مگر بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مذہب کی کتاب میں موجود ہیں۔ وہ اس لیے موجود ہیں کہ ہر نبی نے آپ کا ذکر کیا، کتابیں لکھنے والوں نے جہاں بہت سی اس میں کمی بیشی کی، یہ چیز اللہ نے باقی رکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ان کتابوں میں موجود ہے۔ اسی لیے آپ کا ذکر بائبل میں بھی ہے، آپ کا ذکر زبور میں بھی ہے۔ زبور میں تو باقاعدہ آج بھی چیپٹر موجود ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعتیہ شکل میں نکلے۔ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کس مذہب کی کتاب میں ہے؟ آپ سوچ کے بتائیے، میں پانی پیتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی جی آپ کا جواب صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ذکر ہندو مذہب کی کتاب میں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کتابوں کی کیٹیگری ہے نا، قرآن ہے، حدیث ہے، پھر فقہ ہے، اسی طرح سے ہندو مذہب میں بھی کتابوں کی کیٹیگریز ہیں۔ ویدا جو ہے وہ سب سے سپیریئر کتاب مانی جاتی، اس کے بعد شاستراز ہے، پھر گرنتھ ہے، پھر سوکتیاں ہیں، پھر چھند ہے، پھر قرآن ہے۔ ہندو مذہب کی جو 6 قسم کی کتابیں ہیں، سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ ویداز میں ہے، شاستراز میں ہے، قرآن میں ہے، چھند میں ہے، سوکتیوں میں ہے۔ ایک کے لیول کی جتنی کتابیں ہیں، کوئی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے خالی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی کلیئرٹی ہندو مذہب میں ہے، وہ خود ہمارے پرانے مذاہب میں نہیں ہے۔ مثلا محمد اللہ کے رسول کا ذاتی نام ہے۔ اتھروا وید کے 6 چیپٹر کے 14ویں آیت میں آپ کا نام محمد لکھا ہوا ہے۔ کسی مذہب میں نہیں، کسی مذہب میں نہیں۔ یہودیوں کیا نہیں، نصرانی، احمد ہے، فارقلیت ہے، دوسرے نام ہیں، مگر آپ کا ذاتی نام محمد جو ہے وہ ہندو مذہب کی کتاب میں اتھروا وید میں ہے، نام ہے محمد۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ محمد کا جو ترجمہ ہے وہی ترجمہ محمد کا ہے۔ مہا کا مطلب ہوتا ہے بڑا، تمل میں بھی مگھا کو بڑا ہی بولتے ہیں نا، بڑا۔ مد کہتے ہیں تعریف، بہت بڑی تعریف والا، یہی محمد کا ترجمہ ہے۔ اور دوسری ایک چیز ہے کہ جب ایک ناؤن، اسم، ناؤن سمجھتے ہیں نا، جب ایک نام کسی دوسری زبان میں، کسی دوسری لینگویج میں جاتا ہے تو اس کا جو پروناؤنسیشن ہے نا وہ بدل جاتا ہے۔ آپ کے شہر کا نام گڈیاتم نہیں ہے، کوڈیٹرم ہے، یہی ہے نا۔ تمل نام اصلی کیا ہے؟ کوڈیٹرم۔ انگریزی میں آیا تو کوڈیٹرم گڈیاتم ہو گیا۔ میں آپ کی مثال دے رہا ہوں، دور چنئی نہیں جا رہا ہوں۔
آپ کے میونسپالٹی میں یہی لکھا ہے کوڈییٹرم، یہی اصل نام ہے، کیونکہ تمل شہر ہے، تمل نام ہے کوڈییٹرم۔ اب کیا کہتے ہیں؟ گڈیاتم۔ کوڈییٹرم جب اردو میں تمل سے نکل کر انگریزی میں گیا تو گڈیاتم ہو گیا، بدل گیا نا۔ اصل نام ہے دہلی۔ اب تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں نا۔ انگریزی میں دہلی کو کیا کہتے ہیں؟ دلہی۔ وہ دہلی ہی ہے، مگر جب دوسری زبان میں اسے شفٹ کیا گیا، منتقل کیا گیا، تو اب وہ دہلی جو ہے وہ دلہی ہو گیا۔ اردو میں، عربی میں ہے محمد، انگلش میں کیا لکھتے ہیں؟ محمد، ڈی لکھتے ہیں نا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی نام کسی دوسری زبان میں جاتا ہے تو اس کا تلفظ بدل جاتا ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں بیان کر دیں، آپ 20 مثالیں اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ محمد جب سنسکرت میں ٹرانسلیٹ ہوا، اصل لفظ ہے محمد، مگر جب سنسکرت میں ٹرانسلیٹ ہوا تو وہ کیا ہو گیا؟ محمد۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب یہ ہندیا والوں کو کس نے یہ بات بتلائی کہ وہ محمد وہ عرب میں آئیں گے؟ کون جانتا تھا؟ مگر ہے یہ کہ محمد، محمد کس نے بتلایا؟ ارے ان نبیوں نے بتلایا ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کون نبی ہیں، اللہ ہی جانتا ہے نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی، مگر بہرحال دنیا کے ہر علاقے میں نبی آئے، وہ آنے والے نبیوں نے اپنے امتیوں کو بتلایا، انہوں نے اس چیز کو نقل کیا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ رسول اللہ کی ہر چیز محفوظ ہے، کسی چیز کو فنا نہیں۔ آپ اتفاق کرتے ہیں مولانا؟ رسول اللہ کی ہر چیز محفوظ ہے، فنا نہیں۔ آپ کی حدیثیں محفوظ ہیں۔ حضرت موسیٰ کی 5 حدیث آپ سنائیے، کوئی عیسائی سنائے، کوئی پادری سنائے، کوئی یہودی سنائے، کوئی حدیث نہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے سوتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت داؤد کس طرح سے چلتے تھے؟ اللہ کے نبی کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ خود ہمارے سر میں کتنے بال ہیں ہم کو معلوم نہیں، مگر ریکارڈ میں حدیث کے یہ چیز موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں صرف 19 بال سفید تھے۔ آپ کو اپنے بال کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے دادا کا بھی پتہ نہیں، بابا کا بھی پتہ نہیں، رسول اللہ کا پتہ ہے کہ آپ کے داڑھی میں 19 بال سفید تھے۔ اللہ نے محفوظ رکھا ہے نہیں رکھا ہے؟ تو جیسے یہاں داڑھی کے بال محفوظ ہیں، وہاں بھی اللہ نے دوسری کتابوں میں آپ کی سیرت کو آج تک محفوظ رکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہمارے بزرگ حضرات سے پوچھتا ہوں، نوجوان بھی اس میں ہیں، اب غور کیجئے گا، بیان سننے کے بعد گھر میں دیکھیے گا۔ آپ میں سے کوئی یہ بات، خود میں بھی شامل ہوں اس میں، کوئی یہ بات بتلا سکتا ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ، ہمارے بزرگ حضرات نے 50 سال 60 سال 45 سال ان کے ساتھ گزار دیا ہوگا، آپ میں سے 25 سال 30 سال والے بھی لوگ ہوں گے، آپ میں سے کوئی یہ بات بتلا سکتا ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کو آپ سے چونکہ بڑی محبت ہے، مگر بتلائیے کہ وہ جو ہنستی ہیں تو منہ کتنا دکھتا ہے، اور جب مسکراتی ہیں تو کتنے دانت دکھتے ہیں؟ بتائیں گے آپ؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں بتلا سکتا، حالانکہ 24 گھنٹے بیوی کے پیچھے 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 ہم پھرتے رہتے ہیں، مگر کوئی یہ بات نہیں بتلا سکتا کہ مسکرانے میں کتنے دانت دکھتے ہیں، ہنسنے میں کتنا منہ دکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیز بھی آن ریکارڈ موجود ہے۔ ہر چیز اللہ نے محفوظ کی۔ اور آسان زبان میں سمجھاؤں، دہلی میں گاندھی جی کا میوزیم ہے، گاندھی میوزیم، لال قلعہ کے بالکل بازو میں ہے۔
ایک بار بس ایسے ہی دیکھنے کی غرض سے میں بھی وہاں گیا تھا، تو وہاں گاندھی جی کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی لنگوٹی ہے، لاٹھی ہے، اور ان کی کچھ کتابیں ہیں، گھڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے وہاں کے ڈائریکٹر سے سوال کیا کہ گاندھی جی کی جو لنگوٹی، وہ لنگوٹی میں رہتے تھے نا، آخر وقت میں کوٹ شوٹ سب نکل گیا، لنگوٹی، وہ لنگوٹی کی لمبائی چوڑائی کیا تھی؟ وہ بیچارہ نیچے سے اوپر تک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا دیش بھکت، بڑے سے بڑا گاندھی بھکت، بڑے سے بڑا نیشنلسٹ یہ بات بتلائے کہ گاندھی جی کے لنگوٹی کی لمبائی چوڑائی کیا تھی؟ اس لمبائی چوڑائی کے ریکارڈ رکھنے کی دنیا میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے نہیں رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کی ضرورت ہے تو ریکارڈ میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ 7 ہاتھ لمبا ہوتا تھا، کبھی 11 ہاتھ کا بھی تھا، 2 طرح کے تھے۔ آپ بتائیں کسی کے بیوی کی اوڑھنے کا سائز معلوم ہے؟ یہ کوئی ریکارڈ رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہاں یہ چیز محفوظ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی زبان سے رسول اللہ کی تعریف، ان کے اوصاف، ان کی سیرت ادا کرائی تو اسے محفوظ بھی کرایا۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہبی کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے، اور اللہ کے رسول ساری دنیا کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور تھوڑا سا چلیے آیت کو شارٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب میرا محبوب تمہارے دور میں آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے کر اس مجلس کو ختم کر دیتا، مگر اللہ نے مجلس ختم نہیں کی۔ اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد ارشاد فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری۔ اتنا پیغام، اتنا میسج دینے کے بعد اللہ نے پھر ان سے یہ سوال کیا کہ اے گروہ انبیاء، یہ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایمان لانا ہے، مدد کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت وزنی چیز ہے، سوچ سمجھ کر جواب دو۔ قال اقررتم، تم اس اقرار کو پورا کرو گے؟ یہ جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، یہ بہت بوجھل اور وزنی اقرار ہے، بتاؤ تم اس اقرار کو پورا کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ اس اقرار کو پورا کرو گے؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہے تو ہاں کہوں، تیار نہ ہے تو سائلنٹ رہ جاؤ۔ اللہ نے سوال کیا کہ میں نے تمہیں جمع کیا، تم سے یہ عہد لیا، یہ عہد بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے، اور بتلاؤ کہ اس عہد کو تم اٹھانے کا ذمہ لیتے ہو؟ سارے نبیوں نے اللہ سے عرض کیا قالوا اقررنا، اے میرے پالنے والے پروردگار، میرے الہ، میرے معبود مسجود، ہم اس اقرار کو نبھائیں گے اور ہم اسے پورا کریں گے، یہ وعدہ ہم پورا کر کے رہیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ پھر چھوڑ دیتا، پھر بھی نہیں چھوڑا۔ بھئی بات تو ختم ہو گئی نا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی یہ صفت ہے، اور دیکھو ہم ان کے بارے میں تم سے کچھ عہد و پیمان لے رہے ہیں، یہ عہد و پیمان بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے، اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا بے شک ہم لوگ تیار ہیں۔ تو بات تو ختم ہو گئی نا، بات مکمل ہو گئی۔ اللہ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، چھوڑا نہیں، اللہ نے چھوڑا نہیں۔ پھر پوچھتا ہے قال فاشہدوا، اے گروہ انبیاء، اس قول و قرار پر، اس وعدے پر تم ایک دوسرے پر گواہ ہو کہ یہ وعدہ تم نے اللہ کے سامنے کیا ہوا ہے۔
حضرت ابراہیم پر حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل پر حضرت اسحاق، حضرت اسحاق پر حضرت یعقوب، حضرت ہارون پر حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ حضرت داؤد پر. تو اللہ نے فرمایا کہ قال فاشہدوا، دیکھو میرے سامنے تم لوگوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ اس وعدے کو ہم پورا کریں گے، اور اس پر گواہ کون ہے؟ ایک پر دوسرا نبی. ہر نبی ایک دوسرے پر گواہ ہے. پھر بھی اللہ نے نہیں چھوڑا. بات تو مکمل ہو گئی نا، چھوڑ دینا چاہیے نہ، نہیں چھوڑا. آگے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم تو ایک دوسرے کے گواہ ہو. سب کے اوپر میری گواہی ہے کہ میرے سامنے تم نے میرے محبوب نبی کی سیرت کو جان کر ان پر ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ کے ربوبیت کی جب بات ہوئی تو دو جملے، الست بربکم، رسول اللہ کی رسالت کی جب بات آئی تو اللہ نے اتنا سارا جو ہے مواد ایک جگہ اکٹھا کر کے عہد و پیمان کرایا. معزز سامعین کرام، اپنے رسول کے مقام مرتبے کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. افسوس ہے کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. ہمیں وہ وراٹ کوہلی کے بارے میں معلوم ہے، بابر اعظم کے بارے میں معلوم ہے، ایکٹر ایکٹریس کے بارے میں معلوم ہے، سیاستدانوں کے بارے میں معلوم ہے، سیلیبریٹیز کے بارے میں جانتے ہیں. نہیں جانتے تو اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے. ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، میں نے مختصر سے لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اس نبی کی ہم امت ہیں. ہمارے لیے یہ چیز لازم ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو ہم جانیں، پہچانیں اور اس پر عمل کریں. اللہ کے رسول دنیا میں اسی لیے تشریف لائے کہ لوگ آپ کو جانیں، پہچانیں اور آپ کی سیرت پر، آپ کے فرمان پر عمل کریں. ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کو جان کر، پہچان کر، ان کی سیرت کو سمجھ کر آپ کی سیرت پر، آپ کی باتوں پر عمل کریں. یہی ہمارا مقصد زندگی ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اور اسی طور طریقے سے ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے. بس معزز حضرات، زیادہ میں وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے سموسے وموسے کھائے تھے وہ تو پورا نکل گیا انرجی. کچھ بریانی کا انتظام ہوتا تو لوگ ذرا ہمت سے بیٹھتے بھی کہ بھائی چلو حضرت رگڑا دے رہے ہیں، بعد میں بریانی ملے گی. اب وہ بریانی تو ملنے والی نہیں ہے. چھوٹے سے ریفریشمنٹ میں کیا بھلا ہونے والا ہے. بہرحال منتظمین کا پھر بھی شکریہ کہ انہوں نے آپ سب کو تازہ کر دیا. مجھے تو اس سے بھی محروم رکھا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں سب کون کھا رہا ہے. بس میری تو حالت ہے، بیچارے علماء کی یہی حالت ہوتی ہے، دیکھتے رہ جاتے ہیں، دنیا والے مزے کر لیتے ہیں. آپ نے سموسے کھائے، بسکٹ کھائے، مجھے چائے پر ٹرکھا دیا گیا. بہرحال اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹی سی گزارش ہے. دیکھیں میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں. انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، ہوتی رہے گی. اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو تو آپ حضرات اسے معاف فرمائیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرمائے. میں نے ہر ممکن حد تک کوشش کی ہے کہ کوئی غلط بات نہ ہو. پھر بھی انسان ہوں، بشر ہوں، اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے. مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں. تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی اس کے حبیب کی شان میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرما کر ہم سب کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے. آمین یا رب العالمین.